السلام علیکم دوستو، آئیے آج آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی کہانی سناتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، ایک خوبصورت شہر میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت، فرما بردار اور نیک دل تھی۔ اس کا نام تانیہ تھا۔ وہ اپنی ماں شہزادی اور بابا شہزادہ کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے محل میں رہتی تھی، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں حسرت رہتی تھی۔ تانیہ کو محل سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہ تھی، جو کہ تانیہ کا بہت دل کرتا کہ اس محل سے باہر کی دنیا کو دیکھ سکے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، تانیہ کی حسرت بڑھتی گئی، لیکن وہ کبھی باہر نہ جا سکی۔ پھر ایک دن ایک عام سا شخص، جو کہ بالکل تانیہ کی طرح سوچ رکھتا تھا، اس کی دل کی حسرت تھی کہ وہ محل کو اندر سے دیکھ سکے، لیکن اس کا یہ سپنا کبھی سچ ہوتا ہوا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ محل کے باہر چکر لگاتا رہتا، سپاہی اس کو اندر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ ایک دن شہزادی تانیہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس کی نظر محل کے دروازے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اندر آنا چاہتا ہے، لیکن سپاہی اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ شہزادی نے پیغام پہنچایا کہ سپاہیوں سے کہو اسے اندر آنے دو، کیونکہ شہزادی کو محسوس ہوا کہ جیسے میں باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، ویسے ہی وہ محل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ شہزادی نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سنتے ہی سپاہیوں نے اس عام سے لڑکے کو اندر آنے دیا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، شہزادی نے دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ بہت غریب ہے۔ اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ تانیہ نے اس سے بات کی اور اس کا حال پوچھا، تو اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں کے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ تانیہ کے دل میں اس عام سے لڑکے کی مدد کرنے کی اور دیگر لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے والد سے چوری ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اور ان کی زندگی پہلے سے بہتر بنائی۔ اور پھر ایک دن اچانک تانیہ کی ماں بیمار ہو گئی اور وہ بہت زیادہ معذور ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے علاقے کا کوئی حکیم نہ چھوڑا جس سے علاج نہ کروایا ہو، لیکن تانیہ کی ماں کی طبیعت میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ تانیہ کی زندگی میں اس کی ماں سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر تانیہ نے اپنے دل کی آواز کو سنا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کا علاج کے لیے اپنے شہر سے باہر لے کر جائے گی۔ وہ اپنی ماں کو کسی دوسرے شہر کے ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا، اس کا علاج بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ مہنگا ہوگا۔ تانیہ کے پاس تب اتنے پیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ سب دان کر کے آئی تھی۔ غریبوں میں ایک میری ماں کے لیے دعا کرنا، مجھے میری ماں کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح محض معاونت دی اور اپنی ماں کا علاج شروع کر دیا۔ تانیہ نے اپنی ماں کے لیے راتوں راتوں دعا کرتی رہی اور خدا سے دعا کی وہ میری ماں کو صحت یاب کر دے۔ اور پھر ایک دن جب دعا کی حد کرتی تھی تو اچانک تانیہ کے کمرے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک روشنی نے اس کا کمرہ روشن کر دیا، ایک ملک کی شکل میں۔ اس کے بعد روشنی نے تانیہ کو ایک مشعوف شہر میں لے گئی، جہاں ایک قدرتی چمکدار ماں کی جوہری تجوری تھی۔ روشنی نے تانیہ کو اپنی وارث قرار دیا اور تانیہ کی ماں کا علاج شروع کروایا۔ شہزادی کی ماں کی طبیعت میں اب بہتری آنے لگی تھی
اور کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تانیہ نے اپنی ماں کا پورا علاج کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر واپس آئی، اور اسی طرح تانیہ نے باہر کی دنیا بھی گھوم لی اور اس نے محسوس کیا کہ زندگی وہی خوبصورت ہے جس میں آپ کسی کی مدد کر سکو۔ اور تانیہ نے اپنے دل کی آواز سن کے دوسروں کی مدد کی۔ اس نے تانیہ کو بہت سکون محسوس ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور معاونت کی شاہکاری ہمیشہ نیک نیتی، جد و جہد کے ساتھ بہتر اور زندگی بھری بنائی جا سکتی ہے۔ تانیہ کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مصائب اور مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم نیک نیتی اور محبت کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں تو ہم خود بھی خوش ہو کر اور دوسروں کو بھی خوشیاں دے سکتے ہیں۔